اے یوسف اس بات کو چھپا لے، مٹی ڈال تاکہ اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور زلیخا سے کہا تو قصوروار ہے، تو اپنی غلطی کے جو ہے نا استغفار کر۔ واستبق الباب، وہ دوڑ پڑے دونوں دروازے کی طرف۔ الباب مفرد ذکر کیا ہے، ایک دروازہ، اگر کئی دروازے ہوتے پھر الابواب جمع کا صیغہ ذکر کرتے، چونکہ ایک دروازے سے ہی نکلنا ہوتا ہے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پاڑ دیا اس کی قمیص کو من دبر، پیچھے سے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یوسف آگے زور لگا رہے ہیں نا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور پا لیا ان دونوں نے سیدہ اس کے خاوند کو، لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس۔ عزیز مصر جو ہے وہ کہنے لگے کیا دوڑ بھاگ ہے یہاں پر۔ قالت ما جزاء، زلیخا کہنے لگی کیا سزا ہے، من اراد باہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجنا، خود سزا تجویز کر رہی ہے زلیخا، مگر یہ ہونی چاہیے کہ اس کو قید کیے جائے، قتل کا ذکر نہیں کر رہی، چونکہ اب اصل مقصود ان کا قتل کرنا نہیں ہے، چونکہ وہ محبت میں گرفتار ہے۔ او عذاب علیم، یا سخت سزا دینی چاہیے ان کو۔ قال ہی راودتنی، یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلایا میرے نفس کے بارے میں، میرا قصور نہیں ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے، من اہلہا، زلیخا کے خاندان میں سے۔ یہاں شہیدہ کا معنی فیصلہ کیا ہم نے، حکم حاکم، تفسیر قرطبی لکھتے، گواہی کے معنی میں نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے جو قصہ گوئی کرتے ہیں اور جاہل قسم کے خطیب، وہ کہتے بچے نے گواہی دی۔ آج تک آپ بھی یہی سن کے آ رہے ہوں گے کہ یوسف کی گواہی ایک بچے نے دی۔ یہ گواہی ہے نہیں، یہاں پر فیصلے کے معنی میں ہے۔ گواہ کے لیے تو حاضر ہونا ضروری ہے کہ موقع پہ حاضر ہو، کوئی بھی وہاں حاضر نہیں تھا۔ تو یہاں پر شہیدہ کا معنی ہوتا ہے کہ حکم، فیصلہ کرنا۔ اور تفسیر ابن عباس کے اندر مفسر ابن عباس لکھتے ہیں کان رجل، وہ ایک آدمی تھا، ذو حکیم، دانا آدمی تھا، عقل مند تھا، اور ذو لحیتہ، باشرہ آدمی تھا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی، اور تجربہ کار آدمی تھا، تو لہٰذا یہ بچہ نہیں ہے۔ اور واقعتاً جو ہے یہ فیصلہ ہے، ایک دانا آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قمیص کو دیکھو آگے سے پٹا ہوا ہے پیچھے سے پٹا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ گواہی نہیں ہے، گواہی والی بات جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ جو بچوں نے گواہی دی، 3 بچے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک جریج کے بارے میں، اور ایک عورت ہے، بس اس کا بچہ۔ ان 3 کے علاوہ کسی بچے نے کی گواہی ثابت نہیں ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے، من اہلہا، زلیخا کے خاندان میں سے، ان کان قمیصہ، اگر ہو اس کا قمیص، قد من قبل، آگے سے پٹا ہوا، فصدقت، وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہو اس کا قمیص، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے پٹا ہوا، فَكَذَبَتْ، وہ زلیخا جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھ لیا اس کے قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، جو پٹا ہوا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اب عزیز مصر کو بات سمجھ میں آ گئی، تو عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن، یہ عورتوں کے مکر میں سے، ان کیدکن عظیم، اور یقیناً عورتوں کا جو مکر ہے یہ بہت بڑا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 76 میں ہے شیطان کے مکر کے بارے میں،
ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ کمزور ہے۔ عورت کے بارے میں ذکر کیا ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بہت بڑا ہے۔ عورت جو ہے وہ مکر کے اندر شیطان کو بھی کراس کرتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا عورت کے اندر اتنا مکر ہے کہ بڑے لبیب دانا آدمی کی عقل کو نکال دیتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، باہر جو ہوتے ہیں بڑے تکڑے اور بہادر لگتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں بیوی کے سامنے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں بیچارے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو عورت کا جو مکر ہے مرد کے بارے میں عظیم ہے، بڑا ہے، اور شیطان کا جو مکر کمزور ہے وہ رحمان کی تدبیر کے مقابلے میں۔ یوسف عارض عن ذا، عزیز مصر کہنے لگے اے یوسف عارض عن ذا، اس بات سے منہ پھیریے، اعراض کیجیے، چھوڑ دیجیے ان باتوں۔ اب جو ہے وہ اپنی عزت کو جو ہے وہ بچانے کے لیے بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بس ان باتوں کو چھوڑ دو، بس یہ بات آگے لیک نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور زلیخا سے کہا کہ زلیخا تو اپنی غلطی کا استغفار کر، تو گناہگار ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر بغیرت انسان تھا، اس نے جو ہے وہ لہجہ بھی تبدیل نہیں کیا، بیوی کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، اتنی بڑی غلطی پر بھی۔ تو مصر کے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ غیرت جو ہے اس کی کمی تھی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں ویسے وہ پہاڑی لوگوں کے بارے میں اور شہری لوگوں کے بارے میں کہ کہتے ہیں شہری لوگ جو ہوتے ہیں وہ شہر کے اندر رہنے والے وہ ذرا بیکار ہوتے ہیں غیرت کے حوالے سے، پہاڑی لوگ اور صحراؤں میں رہنے والے جو ہے وہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اس لیے جو شیر ہوتا ہے وہ شہر کے اندر نہیں آتا، شیر کے اندر بھی غیرت ہے، وہ جنگلات میں رہتا ہے۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو خطا کار میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دواړو منډکړه دروازې ته۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، ویشلولو قمیص داغه من دبرن د شا طرف نه۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، او بیا موندلو سیدہ داغی خاوند دروازې خواته عزیز مصر۔ قالت ما جزاء زلیخا ویل څه سزا ده دا چا من اراد باهلک سوءا چې چا اراده کړي ستا د ښځې څخه د بدۍ، الا ان یسجن عذاب علیم، مگر دا چې قید کړی شي یا سخت سزا ورکړی شي۔ قال هي راودتني، یوسف ویل هي راودتني عن نفسي، دی زغولولې مزما د ځان په باره کې۔ وشهد شاهد من اهلها، فیصله وکړه او فیصله کوونکې من اهلها چې ټبر د زلیخې نه و۔ ان کان قمیصو قد من قبل، کچری وی قمیص د شلیدلې من قبل د مخې طرف نه۔ فصدقت، دا زلیخا رښتینی ده، و من الکاذبین، یوسف د دروغجنو نه دی۔ و ان کان قمیصو قد من دبر، کچری قمیص د شلیدلې د مخې طرف نه، فکذبت، دا زلیخا دروغجنه ده، و من الصادقین، یوسف د رښتینو نه دی۔ فلما رأى قمیصو، کله چې ولیدو قمیص داغه قد من دبر، شلیدلې د شا طرف نه، قال انه من کیدکن، عزیز مصر ویل دا مکر د ستاسو د زنانو، ان کیدکن عظیم، یقینا مکر د زنانو ډیر لوی دی۔ یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف پرېږده دا خبرې، واستغفری لذنبک، اے زلیخې ته استغفار وکړه د خپل ګناه، انک کنت من الخاطئین، یقینا ته د ګناهګارو نه۔ مولا کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زیننا بلباس التقوی، اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔